بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول کی دنیا میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے لگے ہیں مسٹر پوزیسو لو کا پارٹ 2۔ اور اگر کوئی چینل پہ نیو ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ جیسے ہی اس ہوٹل کے بڑے سے ہال میں داخل ہوا، وہاں ایک کے بعد ایک نظر اس پر اٹھی اور پھر اسی پر جم گئی تھی۔ کئی آنکھوں میں اشتیاق تھا تو کئی آنکھوں میں حسد اور کئی میں نفرت۔ اس بے رحم بادشاہ کو نفرت ہی تو پسند تھی جو لوگ اس پر لٹاتے تھے۔ اس کی کالی چڑی کی ٹک ٹک ہال میں گونجی تھی۔ اب کئی نظروں میں عجیب سے تاثرات تھے۔ وہ کسرتی جسم کا مالک شخص اور اس کے ہاتھ میں وہ چڑی، دونوں مختلف باتیں تھیں۔ ہال میں مزید آگے پہنچتے وہ وہاں پڑی واحد ایک کرسی پر جا بیٹھا تھا۔ ٹانگ پر ٹانگ جماتے اس نے گلاسز اب بھی لگا رکھی تھی۔ اصیل ایڈم، ہمارے بندوں کو مارنے کا مقصد، وہ جو بڑے کروفر سے بیٹھا تھا اور جس پر پورے مجمع کی نظریں جمی تھیں۔ لڑکیاں اسے دیکھتے اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ایک تیز آواز پر وہاں سب ساکت ہوا تھا۔ سوٹ بوٹ میں کڑے اس شخص کے پیچھے 4 گارڈ کڑے تھے جن کے ہاتھ میں گنز تھی۔ وہ سخت لہجے میں بولا تھا جس سے مقابل کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ جنہیں دیکھتے وہاں کڑے ہر شخص کے اندر خوف کی لہر دوڑی تھی۔ کیا تمہیں کسی نے اجازت دی ہے مجھ سے سوال کرنے کی؟ وہ سرد لہجے میں بولا تھا جس پر مقابل نے نظریں پھیری، لیکن اس کے چہرے سے صاف اندازہ کیا جا سکتا تھا وہ شخص اصیل ایڈم کے جواب پر غصے میں ہے۔ تم پورے ڈارک ورلڈ پر قابو کیے بیٹھے ہو اصیل ایڈم۔ پورے کینیڈا کے ہر ایک شہر پر تمہارا نام ہے اور تم نے اٹاوا کو بھی قابو کیا ہوا ہے۔ یہاں ہم سب نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ یا تو تم اٹاوا رکھ لو یا باقی کینیڈا۔ وہاں کڑا ایک اور آدمی تیزی سے بولا تھا۔ کرسی پر بیٹھے اصیل ایڈم کے پاؤں میں حرکت پیدا ہوئی تھی۔ اس حال میں اس کی کالی چڑی کی ٹک ٹک گونجنے لگی تھی۔ ہاں، یہ صحیح بول رہے ہیں اصیل ایڈم، تم یوں کسی کو نہیں مار سکتے۔ تیسرے آدمی کی آواز پر فیضی نے گور کر اس آدمی کو دیکھا، جبکہ اصیل ایڈم اب بھی اپنے پرانے مشغلے میں مصروف تھا۔ وہ پاؤں بری طرح جلا رہا تھا اور کالی چڑی اب بھی فرش پر ٹک ٹک کر رہی تھی۔ اس نے وہ چڑی اٹھائی، آنکھیں اٹھا کر ان تینوں آدمیوں کو دیکھا۔ 3 جواز۔ اس کی اوشن بلو آنکھوں میں سکون تھا یا سرد پن، لیکن وہ دونوں عجیب سے تاثر تھے۔ اس کے لبوں پر خطرناک مسکراہٹ ابھری اور پھر اس نے اپنی چڑی وہاں کھڑے کئی لوگوں میں سے ایک آدمی کی طرف کی تھی جو نظریں چراتا خوفزدہ ہوا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ شخص زمین بوس ہوا تھا۔ اس کی وائٹ شرٹ خون سے بھر گئی جس سے وہاں لڑکیوں کی چیخیں بلند ہوئی تو اصیل ایڈم کے لبوں پر پہلی مسکراہٹ گہری ترین ہوئی تھی۔ وہ گولی اس کی کالی چڑی سے نکلی تھی۔ کیسے؟ اس کا جواب شاید وہاں موجود کسی کے پاس نہیں تھا، اور یہی تو خاص بات تھی کینیڈا کو مٹھی میں رکھنے والے ڈارک ورلڈ کے اس ڈون میں۔ ہوٹل کے شاندار ہال میں خوف طاری ہوا تھا، ایسا خوف کہ وہاں کھڑے لوگوں کے چہرے سفید پڑے تھے۔ وہ ہال اصیل ایڈم کے آنے سے پہلے قہقہوں میں ڈوبا ہوا تھا اور اب وہاں خوف تھا۔ خوف جو اصیل ایڈم کی شخصیت کا خاصہ تھا، خوف جو اصیل ایڈم کو پسند تھا، وہی خوف جو دوسروں کے اندر بڑھتا تھا اپنی موجودگی کی بنا پر۔ وہ کرسی سے اٹھا تھا۔ اس پورے حال میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اصیل ایڈم کے ساتھ ہو۔ وہ 100 لوگ اصیل ایڈم کے خلاف تھے، اسے مار دینا چاہتے تھے، لیکن اس سب کے باوجود بھی اصیل ایڈم کے چہرے پر ڈر کی ایک لکیر بھی نہیں تھی۔ وجہ اس کی شفافیت تھی، وجہ اس کا اٹاوا میں رہتے ہوئے پورے کینیڈا میں جگہ جگہ پھیلے غیر قانونی کاموں پر نظر تھی۔ وہ اس حد تک چالاک تھا، اسے دوسروں کو خوف میں دیکھنا پسند تھا۔ ایسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تھا جو اسے خوف زدہ کر سکے۔ وہ فرش پر خون میں لت پت پڑے اس شخص کے بالکل پاس کھڑا ہوا تھا۔ فیضی نے دیکھا اس کی کالی چڑی سے ایک تیز دھار چمکیلی سی چیز باہر نکلی تھی۔ فیضی نے فوراً چہرہ موڑا۔ اس نے چڑی اس ڈیڈ باڈی کے چہرے پر ماتھے کے بالکل وسط میں رکھی اور وہاں پر دباؤ دیا جس سے وہاں سے خون کا ایک فوارہ پھوٹا تھا۔ کئی لڑکیاں وہاں سے باہر کو بھاگی تھیں، جبکہ کئی لڑکیوں کی چیخیں پھر سے بلند ہوئی۔ وہ 3 آدمی جنہوں نے 3 سوال اصیل ایڈم سے کیے تھے، لٹے کی مانند سفید پڑتے چہرے کے ساتھ ایسا کرتے دیکھ بری طرح سہمے تھے۔ فیضی، تمہیں بادام کھانے چاہیے، تمہیں اسے اچھی سفر پر بھیجنے کا بولا تھا نا، کیوں مجھ سے گناہ کرواتے ہو تم؟ وہ گردن موڑے فیضی کو دیکھتے بولا جو اس کی سرد نظروں سے خائف سر جھکا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ دھیرے سے کپکپائے تھے۔ اٹاوا چاہیے یا کینیڈا؟ وہ چلتے ہوئے واپس کرسی پر بیٹھا تھا۔ فیضی کرسی سے تھوڑا ہٹ کے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کئی مہینوں بعد اصیل ایڈم کو اپنی چڑی استعمال کرتے دیکھا تھا۔ وہ جب بھی اسے ایسا کچھ کرتے دیکھتا اس کا دل بند ہونے لگتا تھا۔ ہمیں معاف کر دو اصیل ایڈم،
وہ تینوں آدمی پھرتی سے خوف سے لڑکھڑاتے آگے بڑھتے اس تک پہنچنے ہی والے تھے جب اصیل ایڈم نے اپنی کالی چڑی ان کے پاؤں میں اٹکائی تھی کہ وہ تینوں اس کے قدموں میں آ گرے تھے۔ جتنی اوقات ہو اتنی ہی اوقات میں رہنا چاہیے۔ دانت پیستے اس کے چہرے پر چٹانوں سی سختی تھی۔ شعلہ بار نظریں ان تینوں پر ڈالتے وہ وحشت زدہ لہجے میں بولا، کینیڈا کیا اوٹاوا کی زمین کا ایک چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا بھی کوئی اصیل ایڈم سے نہیں چھین سکتا۔ اوٹاوا میرا ہے اور جو میرا ہے وہ تباہ تو ہو سکتا ہے لیکن رہے گا میرا ہی۔ وہ بڑے کروفر سے طنزیہ لہجے میں بولا۔ اس نے ایک پاؤں اس ایک آدمی کے کندھے پر رکھا تھا۔ گلاسز کے پار چمکتی اوشن بلو آنکھیں عجیب سرد تھی۔ ڈارک ورلڈ اصیل ایڈم کا ہے۔ یہاں صرف ایک ہی بادشاہ ہے، اصیل ایڈم۔ اس نے درشتگی سے اس شخص کو ٹوکر مارتے پیچھے کو گرایا تھا جس پر پاس زمین پر بیٹھے دونوں شخص کو خوفزدہ ہوئے تھے۔ آج سے بلکہ ابھی سے ہر بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی ڈیکنگ کے لیے میری اجازت درکار ہوگی۔ یہاں کب کہاں سے کیا چیز کس ملک آ رہی ہے کس ملک جا رہی ہے، ہر غیر قانونی چیز میرے انڈر ہوگی۔ وہ کڑے ہوتے تیز لہجے میں بولا تھا جس پر وہاں کڑے کئی لوگوں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ سب اس کی بات کی نفی کرنا چاہتے تھے لیکن ان میں سے کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ جو مہمان نوازی کروانا چاہے اسے کاٹ کر اوٹاوا کی سڑکوں پر پھینک دینا فیزی، تاکہ پورے اوٹاوا کو پتہ چل جائے اصیل ایڈم مہمان نوازی کیا خوب کرتا ہے۔ اس کا لہجہ سرد درندگی لیے ہوئے تھا۔ فیزی نے جرجری لی تھی۔ عمر ہو گئی ہے تم سب کی، بیوی بچوں پر دھیان دو، ثواب کماؤ، تھوڑا کینیڈا میرا ہے، شکل گم کرو آج سے سب اپنی، ورنہ میری مہمان نوازیوں میں بہت مشہور ہے۔ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے اس نے گن نکالتے بغیر کسی کو سمجھنے کا موقع دیے ان تینوں آدمیوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا تھا جس سے ہر طرف خوف پھیلا۔ وہاں کھڑے باقی شخص سمجھ گئے تھے ان کا انجام کیا ہوگا، اور اگر وہ کینیڈا کے صفاق درندے سے الجھیں گے تو وہ کس سفر پر نکلیں گے، اس لیے وہ خاموش تھے، ان کے سر جھکے تھے۔ وہ دھیرے سے مسکرایا، اب اس مسکراہٹ میں چمکتی سحر طاری کرتی چمک۔ جو جھکتے نہیں ہیں انہیں کاٹ دینا اصیل ایڈم جانتا ہے، وہ خطرناک لہجے میں بولا تھا۔ کیا اسے کسی چیز کا خوف نہیں تھا؟ شاید نہیں، تبھی وہ بے خوف ہوتے یوں دن کے اجالے میں 4 لوگوں کو مار چکا تھا۔ فیزی، اس نے پلٹ کر فیزی کو اشارہ کیا تھا جسے سمجھتے اس نے تیزی سے موبائل نکال کر نمبر ڈائل کیے، اور چند منٹ بعد باہر سے گارڈ آتے ان 4 لاشوں کو اٹھا کر لے جا چکے تھے۔ وہ وہاں سے باہر نکلا تھا، انداز پرسکون سا تھا۔ گارڈ نے اسے دیکھتے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ فیزی، البرٹو کی ٹکٹ کراؤ، وہ سنجیدگی سے بولا تو فیزی نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس نے بیک ویو مرر سے اصیل ایڈم کی بند آنکھوں کو دیکھا۔ کینیڈا میں ہر غیر قانونی کام ہوتا تھا جو مختلف گروپس کرتے تھے۔ اصیل ایڈم نظر رکھتا تھا ان پر، اور جب اسے کوئی چیز پسند آتی وہ اسے چھین لیتا تھا۔ ان گروپس سے اور ان کی بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن پچھلے 1 مہینے سے کئی گروپس مل کر اسے جڑ سے اکھاڑ دینا چاہتے تھے، جس کی خبر فیزی نے خود اصیل ایڈم کو کئی بار دی تھی، لیکن وہ خاموش تھا۔ اور آج اس نے جن 3 آدمیوں کو مارا تھا وہ ان گروپ کے ہیڈ تھے۔ فیزی نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ پہلے اوٹاوا کے لیے پاگل تھا اور اب پورے کینیڈا کے لیے۔ وہ ڈارک ورلڈ کا ڈان تھا اور البرٹا بھی۔ وہ ڈیکنگ کے لیے جا رہا تھا، نہ جانے وہ وہاں کیا قہر ڈھانے والا تھا۔ اگر تم نے 2 پل بھی مجھے مزید دیکھا تو میں تمہاری آنکھیں نکلوا کر اپنے کمرے میں فریم کرواؤں گا۔ خاص وہ بند آنکھوں سے بولا تھا۔ فیزی نے فوراً نظریں پھیرتے جرجری سی لی تھی۔ شاید وہ سب سنبھالنے کے واقعی قابل تھا۔ خود تو ہارٹ لیس ہے، کسی دن میرا بھی ہارٹ فیل کروائے گا۔ وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر اصیل ایڈم کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ ابھری تھی، لیکن وہ بولا کچھ نہیں۔ لبوں پر مسکراہٹ کھینچتے اس نے نازک ہاتھ سے دروازہ نوک کیا تھا۔ اس لڑکی کی بری آنکھیں بہت زیادہ چمک رہی تھیں، جیسے ان میں صدیوں کی خوشی ایک ساتھ سمٹ آئی ہو۔ کوئی بھی رسپانس نہ ملنے پر اس نے ایک ہاتھ سے دروازہ کھولا۔ اندھیرے کمرے میں اندر داخل ہوتے اس نے تھوک نگلا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی، اس لیے اپنے اندھیرے سے ڈر کو ایک سائڈ پر رکھتے وہ ایک قدم مزید آگے بڑھی۔ ہاتھ میں پکڑا چائے کا بھاپ اڑاتا کپ سنبھالتے وہ آگے بڑھ رہی تھی جب اچانک کارپیٹ میں پاؤں پھسلا اور چائے کا کپ اس کے ہاتھ پر بری طرح چھلکتے اس کے ہاتھ سے ٹوٹتے بیڈ پر گرا تھا۔ ایک تیز سسکی کے ساتھ وہ آنکھوں میں پانی لیے پیچھے ہوئی تھی۔ ہاتھ میں شدید جلن ہوئی تھی، جبکہ بیڈ پر سویا وجود بھی ہڑبڑا کر تیزی سے بیڈ سے نیچے اترا تھا۔ اس نے تیزی سے ہاتھ مار کر سائیڈ لیمپ آن کیا تھا۔ اس چھوٹی لڑکی کی ہچکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ ہاتھ کو پکڑے وہ بری طرح آنسو بہا رہی تھی۔ ہلکی روشنی پر اس نے سامنے ہاتھ پکڑے اس چھوٹی لڑکی کی چمکتی آنکھوں کو دیکھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور دیوار پر ہاتھ مارتے لائٹ آن کی تھی۔
پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ اس کے چہرے پر حد درجہ سخت تاثرات ابھرے تھے۔ مقابل شخص نے شیشے میں گردن ٹیڑھی کرتے اپنی پشت دیکھی جو ہلکی سرخ نظر آ رہی تھی۔ اس نے ماتھے پر بلوں کا جال بچھائے سامنے روتی لڑکی کو دیکھا جس نے نہ صرف اپنے اوپر بلکہ اس کے پیٹھ پر بھی گرم چائے گرائی تھی جس سے وہ تکلیف سے لب بینچ کر رہ گیا تھا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ آنکھوں سے ہی جلا دینے کا ارادہ رکھتے وہ 2 قدم آگے بڑھتے سب غصے میں غرائے تھا۔ اپنی پشت پر جلن سی اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس 16 سالہ لڑکی کی ہچکیاں اب کمرے میں گونجنے لگی تو وہ سخت بیزار ہوا تھا۔ اس نے چڑھ کر سامنے کھڑی چھوٹی سی مصیبت کو دیکھا۔ وہ سے آگے بولو کیا کر رہی تھی تم میرے کمرے میں اس وقت؟ وہ اسے اپنے وجود میں آگ سی جلتی محسوس ہوئی تھی۔ غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کے سخت لہجے پر ہیر زویار مزید سہم گئی۔ مما مجھے درد ہو رہی ہے، اونچی آواز میں روتے اس نے اپنا ہاتھ آگے کرتے اٹکتے لہجے میں کہا۔ سفید نازک ہاتھ سرخ ہو چکا تھا۔ ایوان خان نے ہاتھ کے بعد اس کی بری آنکھوں میں دیکھا جو رو رو کر سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے خوف سے بالوں میں ہاتھ چلایا تھا۔ تمہیں مما نظر آ رہا ہوں میں؟ وہ سخت لہجے میں ایک قدم آگے بڑھا تھا۔ اس لڑکی نے آتے ساتھ ہی استقبال کے طور پر اسے جلا کر خاک کر دیا تھا۔ اس کی پشت سرخ ہو رہی تھی۔ مقابل کو سخت زہر لگ رہی تھی وہ اس وقت اپنے سامنے روتے ہوئے۔ اسے خود کے ایک قدم مزید قریب دیکھ ہیر زویار نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ رونے کے چکر میں وہ تو یہ بھول ہی گئی تھی کہ سامنے کھڑا شخص شرٹ لیس اس کے سامنے کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ ہیر کے آنسو وہیں رکے تھے اور ایک ہچکی اس کی کرسٹل گرے آنکھوں میں دیکھتے کمرے میں گونجی۔ کیوں آئی میرے کمرے میں؟ تم کسی نے تمیز نہیں سکھائی تمہیں؟ یوں منہ اٹھا کر کسی کے روم میں نہیں جاتے۔ وہ اس کے سامنے سے ہٹا اور صوفے پر موجود اپنی شرٹ اٹھاتے اس نے پہنتے بٹنز بند کرتے اسے بری طرح جھڑکا تھا کہ اس کی آنکھ میں اٹکا آنسو پھر سے گالوں پر بہا۔ میں وہ چائے دینے آئی تھی آپ کو، سوسو کرتے وہ اپنی آستین سے آنسو صاف کرنے کے بعد سرخ ناک بھی صاف کر گئی جس پر مقابل شخص نے آنکھیں چھوٹی کرتے لب بھینچے۔ تم سے کس نے کہا مجھے چائے دینے آؤ؟ تم چائے دینے آئی تھی یا مجھ پر چائے گرا کر مجھے قتل کرنے؟ وہ چڑھ کر بولا تھا۔ اس کے ماتھے پر بلوں کا جال مزید گہرا ہوا تھا۔ دل کیا سامنے کھڑی اس بچی کو وہاں سے غائب کر دے۔ آپ واپس آئے تھے نا دوسری کنٹری سے؟ مجھے لگا آپ تک گئے ہوں گے تو چائے۔ انگلیاں مروڑتے اب وہ تھوڑے وقفے بعد سوسو کرتی اسے بہت عجیب لگی تھی۔ تھک گیا تھا تبھی آرام کر رہا تھا۔ دوبارہ میرے روم میں مت آنا ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ اب اٹھاؤ اپنا یہ کپ اور نکلو یہاں سے، بیزاریت سے کہتے وہ الماری کی جانب پلٹا۔ پشت میں جلن مزید بڑھ رہی تھی اور اس چھوٹی لڑکی پر غصہ حد سے سوا آ رہا تھا۔ آپ بہت برے ہیں۔ اس کی آنکھ سے آنسو گرا تھا۔ کب وہی چھوڑے وہ وہاں سے روتے ہوئے بھاگی۔ مقابل نے پلٹ کر دیکھا وہ جا چکی تھی۔ وہ آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ بیوقوف بچی، نحوست سے کہتے وہ الماری کا پٹ بند کرتے ویسے ہی باہر نکل گیا تھا۔ ارادہ ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ وہ صبح ہی لندن سے واپس پاکستان لوٹا تھا۔ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرتے اور آتے ہی سونے پہنچ گیا تھا اور اس لڑکی نے آتے ہی نہ صرف اس کی نیند خراب کی تھی بلکہ اس کا استقبال بھی بہت شاندار طریقے سے کیا تھا۔ ادھ کھلا دروازہ مزید تھوڑا سا کھولا تھا۔ وہ بڑے مغرور انداز میں چلتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ چیئر پر بیٹھی لڑکی نے اس کی ڈٹائی دیکھتے لب بھینچے۔ ذرا جو اس شخص کو تمیز چھو کر بھی گزری ہو؟ ہرگز نہیں، اول درجے کا بدتمیز تھا وہ انسان۔ یہ کوئی طریقہ ہے کسی کے آفس میں انٹر ہونے کا؟ ساری تمیز بھول گئے ہو آپ مسٹر جاذب کمال؟ پروفیسر کی بات پر وہ کندھے اچکاتے یمن کی حیرانی سے پھیلی آنکھوں میں نحوست سے دیکھتے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے سر کرسی کی پشت سے ٹکا گیا تھا۔ چاچو کیوں بلایا ہے مجھے؟ ببل گم چباتے اس کی گال کا گڑا ابھر کر بار بار معدوم ہوتا عجیب سا سما پیش کر رہا تھا۔ کالی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ یمن نے حیرانگی سے پروفیسر کمال کو دیکھا۔ وہ لب بھینچ گئی۔ وہ تو اس کی شکایت لگانے آئی تھی یہاں اور یہاں پر اس نواب صاحب کی پہچان نکل آئی تھی۔ اب کہاں اس جیسی غریب لڑکی کی سنی جائے گی؟ شٹ اپ جاذب یونیورسٹی میں تمہارا کوئی چاچو نہیں ہوں۔ عزت سے بیٹھو اور واپس جا کر دروازہ نوک کر کے اندر آؤ۔ گلاسز اتارتے وہ کرختے لہجے میں بولے۔ یمن کی آنکھیں چمکی۔ دل کو کچھ تسلی ملی تھی۔ کم از کم پروفیسر نصاب پسند نظر آتے تھے۔ اس نے چمکتی آنکھوں سے جاذب کمال کو دیکھا جو اب بھی ببل چبا رہا تھا۔ اس نے ایک تیکھی نظر یمن وحید پر ڈالی تھی۔ اپنی بات یاد رکھیے گا چاچو، پھر مت کہیے گا چاچی کو درمیان میں کیوں لا رہا ہوں میں۔ کرسی سے اٹھتے وہ کندھے اچکاتے لاپرواہی سے بولا تھا۔ اس کا انداز عام سا تھا لیکن لفظوں میں شاید کچھ راز تھا کہ پروفیسر کمال نے اس کی پشت کو غصے سے گھورا۔
बैठ जाओ। इसे वापस जाते देख वो उकताहट ज़दा लहजे में बोले थे। वो बड़ी अदा से पलटा था। आखिर प्रोफेसर कमाल को घर भी तो जाना था ना, जहाँ इनकी बीवी को न जाने वो शख्स क्या क्या पटियां पढ़ाता। इन्हें गुस्से से सामने वापस कुर्सी पर आकर बैठे जाजिब कमाल को घूरा। कहे, क्यों बुलाया है मुझे? इतना टाइम नहीं है मेरे पास, वो संजीदगी से बोला था। यमन की नज़रें प्रोफेसर पर थी और फिर इसने जाजिब कमाल को देखा। तुम असाइनमेंट नहीं करना चाहते? प्रोफेसर कमाल थोड़ा सख्त लहजे में बोले थे। इसने यमन को देखा जो इसे ही देख रही थी। बस कुछ पल नजरें मिली और फिर पलट गई। यमन ने तूक निगला था। इसकी काली आंखें बेतासिर थी लेकिन गहरी थी, बेतासिर गहरी आंखें, अजीब सी। किसी ने कहा मैं नहीं करना चाहता। इसने गर्दन मोड़े। यमन वहीद को देखा जो संजीदगी से सामने प्रोफेसर के चेहरे को देख रही थी। इसकी चुभती नजरें खुद के चेहरे पर महसूस करते यमन वहीद ने इसकी आंखों में झांका। बस ऐसी वैसी लड़कियों के साथ नहीं करना चाहता। वापस प्रोफेसर की तरफ देखते हुए तनीज़े लहजे में बोला। इसके लफ्ज़ ज़हर खंद थे कि यमन को अपना वजूद बेकार सा लगा। क्या मतलब है तुम्हारा ऐसी वैसी से? कुर्सी से उठते वो दांत पीसते बोली थी। गुस्से से चेहरा सुर्ख हुआ था। इसने मुकाबिल को देखा जो अब भी आराम से कुर्सी पर बैठा था, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। क्या तुम्हें नहीं पता ऐसी वैसी का क्या मतलब होता है? क्या तुम्हें वजाहत दूँ मैं? चेयर से उठते वो नीचे झुकते इसके चेहरे के करीब चेहरा ले जाते एक आईब्रो उचकाकर बोला था। यमन की आंखों में पानी भरा। इसने प्रोफेसर को देखा और फिर दरवाजे की तरफ, जहां हल्की हंसने की आवाज़ें बखूबी वो सुन सकती थी। सही गहरा सांस भरते इसकी सांसें तेज हुई थी, जैसे वो खुद को कुछ भी बुरा कहने से बाज रख रही थी। तुम तो बखूबी जानते होगे ऐसी वैसी का मतलब, मिस्टर जाजिब कमाल। आखिर को तुम्हारे ख़ानदान में ऐसी वैसी ही तो पाई जाती है। हाथ सीने पर बांधते इसने मुकाबिल को पल भर में आग लगा दी थी। गुस्से से तने चेहरे समेत इसने इस नाजुक लड़की को देखा जिसकी आंखों में पानी भरा था, लेकिन जुबान अभी भी तेज सी चल रही थी, जो इसे जहर लगी थी। क्या याद नहीं आपको किस माँ की औलाद है आप? किस बाप का खून है आप में? काफ़ी शोहरत हासिल की है आपने, इस मामले में भी नहीं? आईब्रो उठाते वो तनज़िया हुई थी। इसकी आवाज़ इतनी थी कि बाहर खड़ा ग्रुप बखूबी सुन रहा था। प्रोफेसर कमाल ने शदीद परेशानी में जाजिब कमाल को देखा। इस नाजुक लड़की ने अनजाने में इसकी दुखती रग पर पाँव रखा था, जिसका अंजाम न जाने क्या होने वाला था। बकवास बंद करो अपनी जलील लड़की, अभी इसी वक्त बकवास बंद करो अपनी, वरना इंतहाई तेश में चिल्लाते वो इसकी जानी बढ़ाता, जिस पर यमन को पल भर में खौफ महसूस हुआ था। इसके तेवर बहुत सख्त थे, जला देने वाले, शायद मार देने वाले। क्या बकवास की तुमने मेरी माँ के बारे में? यही कब्र बनाकर जिंदा दफना दूंगा तुम्हें। इस तक पहुंचते इसने सख्ती से इसका गला दबोचा था। यमन को अपनी सांसें एकदम कम होती महसूस हुई थी। मुकाबिल के इतने शदीद रिएक्शन पर इसकी रीढ़ की हड्डी सनसना उठी थी। छोड़ो मुझे प्लीज़। इसकी कसरती हाथ पर अपना हाथ मारते वो इसे खुद से दूर हटाने की कोशिश कर रही थी, जब प्रोफेसर कमाल ने आगे बढ़ते इसे काबू करना चाहा था, जो बपरा शेर बना था। जाजिब छोड़ो, इसे मर जाएगी वो। प्रोफेसर कमाल इसे सख्ती से इस लड़की से दूर करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी सांसें बस थमने वाली थी। इसका चेहरा हद से ज्यादा सुर्ख हो गया। सांसों की शदीद कमी के बायस वो हाथ पाँव मार रही थी। मौत जैसे सामने नजर आई थी इसे जाजिब कमाल के रूप में। जाजिब प्रोफेसर कमाल ने अपनी पूरी ताकत लगाते इसे सख्ती से यमन वहीद से अलग किया। चटाक एक थप्पड़ इसके चेहरे पर मारते इन्होंने इसे जैसे होश दिलाना चाहा था, जो अब जबड़े बेंचे इन्हें देख रहा था, और साथ कहर डाती नज़र फर्श पर गिरी यमन पर डाली। पागल हो गए हो तुम? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो गुस्से से चीखे थे, जब जाजिब कमाल के हाथों में लर्जिश थी। गुस्से के बायस इसके हाथ कांप रहे थे और आंखें सुर्ख हो रही थी, जिससे इस बात का अंदाज़ा साफ लगाया जा सकता था वो गुस्से का बेहद तेज था। तुम ठीक हो? प्रोफेसर कमाल ने बैठते यमन को देखा था, जो गहरे गहरे सांस भर रही थी। आंसू इसके गालों पर फिसल रहे थे। इसने खौफ से नजरें उठाकर जाजिब कमाल को देखा। बहुत पछताओगी तुम, इस हद तक तुम्हें मजबूर कर दूंगा यमन वहीद। मेरे पाँव में गिरकर माफ़ी मांगोगी तुम। कुर्सी को टोकर रसीद करते वो आंधी तूफान बना वहां से निकला था, जहां बाहर खड़े स्टूडेंट्स इसके गुस्से का सोचते डरकर 2 कदम पीछे हुए थे। प्रोफेसर ने इस नाजुक अंदाम लड़की को कुर्सी पर बिठाते पानी का गिलास दिया था। इस लड़की ने जाने अनजाने में जाजिब कमाल के माजी को छुआ था, और प्रोफेसर कमाल अच्छे से जानते थे वो किस हद तक जिद्दी था। अब वो पीछे हटने वाला हरगिज नहीं था। सारा दिन घर में बैठी रहती हो, मुफ्त का खाती हो, कोई काम ही कर लिया करो। कहाँ मर गई हो फजर? एक तेज आवाज़ उस छोटे से घर में गूंजी थी, बेजारियत से भरपूर आवाज़, जिस पर फजर अंदर से भागती हुई बाहर आई थी। बेध्यानी में इसका पाँव बुरी तरह छोटे से लाउंज में रखी कुर्सियों से टकराया। वो सिसकती
وہ سسکی تھی جب تائی امی نے اسے قہر ڈالتی نظروں سے دیکھا، جیسے اس نے اپنی تکلیف میں سسکی بھر کر بھی کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ جی جی تائی امی آنکھوں میں آئی نمی کو پل کے چپکتے پیچھے دھکیلتی ہوئی مسکرا کر بولی تھی، کب سے بکواس کر رہی ہوں، چائے بنا دو، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، کدھر مر گئی تھی؟ وہ دانت پیستے بولی تھی، ان کے لہجے میں وہاں کڑی لڑکی کے لیے زہر ہی زہر تھا۔ لیکن تائی امی آپ نے تو بس ایک بار ہی ان کی آنکھیں دکھانے پر وہ بولتے بولتے رک گئی تھی۔ ہلکا سا خوف اس کے جسم میں پھیلا، مجھ سے زبان لڑاتی ہے، تیری زیادہ ہی پر نکل آئے ہیں، میری بیٹی نے تجھے سر پر چڑھا لیا ہے۔ وہ اٹھتی سختی سے آگے بڑھتے فجر کے بال مٹی میں قید کر چکی تھی، جس سے وہ کراہ اٹھی تھی۔ در سے اس کی آنکھوں سے پانی نکلا تھا۔ تائی امی پلیز چھوڑیں۔ اپنے بال چھڑوانے کی کوشش کرتے وہ سانس ہسک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے جاری ہوئے اسے شدت سے احساس ہوا، کسی کے نام کے ساتھ ماں جوڑ دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی۔ میری بیٹی پیسے بیچتی ہے تبھی تیرا پیٹ بھرتا ہے، اور زبان یوں چل رہی ہے تیری جیسے نہ جانے کہاں کی شہزادی ہو۔ کل جب مریم تم سے آ کر اکرم سے شادی کا پوچھے، ہاں کرنی ہے تم نے، سنائی دی میری بات، ورنہ ادھر کچن میں بند کر کے آگ لگا دوں گی تجھے میں۔ اس کی ریشمی گھنے بالوں پر گرفت سخت کرتے وہ اپنے اندر کی بڑاس نکال رہی تھی۔ اکرم کو سوچتے ہی فجر کا وجود سوکھے پتے کی طرح کپکپایا تھا۔ سن رہی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے زور سے اس کے بال کھینچتے اس کے بال چھوڑ دیے تھے۔ فجر کے کئی لمبے بال ان کے ہاتھ میں آئے تھے۔ وہ بری طرح درد سے بلبلا اٹھی تھی۔ جی جی تائی امی گلے میں آنسوؤں کا پندہ سا اٹکا تھا، دل میں درد سا اٹھتا محسوس ہوا۔ کیا ماں باپ کا نہ ہونا زندگی عذاب بنا دیتا ہے؟ اب منہ کیا دیکھ رہی ہو میرا؟ جاؤ چائے بنا کر لاؤ، اسے سختی سے کہتے وہ وہیں رکھے چھوٹے سے صوفے پر ٹانگیں سمیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ فجر سر ہلاتی اندر کچن میں گئی تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھتے وہ بری طرح رو دی۔ کبھی کبھی دل کرتا تھا یہاں سے بھاگ جائے، ایسی جگہ جائے جہاں وہ اکیلی ہو، لیکن باہر کی دنیا اکیلے لوگوں کو کہاں بخشتی تھی؟ وہ تو انہیں اپنا مفت کا مال سمجھتی تھی۔ دنیا بے حس ہوتی جا رہی تھی، کم از کم اسے یہی لگتا تھا۔ چائے بناتے اس نے ایک گہرا سانس بھرا اور چائے لا کر تائی امی کو پکڑائی تھی، جو اب بھی اسے سخت نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تائی امی میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، کوئی کام ہو تو بتا دیجیے گا، میں بعد میں کر دوں گی۔ سر جھکائے وہ مدھم لہجے میں بولی، یوں بھی وہ بہت آہستہ آواز میں بولتی تھی۔ انہوں نے ہنکار بھرتے اسے ہاتھ کے اشارے سے جانے کو بولا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتی وہاں سے اندر کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ شرٹ بازو پر ڈالے وہ گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ وکرے حلیے میں اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے جو رت جگہ کا گماں پیش کر رہے تھے اور ماتھے پر بل بیزار لہجے کو بیان کر رہے تھے۔ وہ سکون سے بغیر کچھ بولے اور اوپر اپنے کمرے میں جانا چاہتا تھا جب ہال میں موجود ہستی کی آواز نے اسے روکا۔ ایوان۔ انہوں نے چائے کا گھونٹ بھرتے اس کی طرف دیکھا جو کل سے آیا ان سے ملنے کے بعد سیدھا کمرے میں گیا تھا، اور آج انہوں نے اس کی شکل دیکھی تھی۔ جی مام۔ پلٹ کر انہیں دیکھتے وہ حد درجہ سنجیدگی سے بولا۔ صوفے پر بیٹھے اس چھوٹی سی لڑکی نے بھی سہمے ہوئے انداز میں اس حسن کے دیوتا کو دیکھا۔ اس چھوٹی لڑکی کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ آؤ ادھر بیٹھو، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے آپ سے، شمائلہ بیگم نے مسکرا کر اسے دیکھتے کہا تھا۔ باریک قدم اٹھاتے اس نے وہاں تک پہنچتے شرٹ اب پہنی تھی، پھر جا کر صوفے پر ٹک گیا۔ کیا کرنے کا ارادہ ہے آگے تمہارا؟ شمائلہ بیگم سے پہلے زویار صاحب بولے تھے، جبکہ ہیر زویار خاموشی سے بیٹھے چائے لبوں کو لگائے اس سنجیدہ مزاج انسان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے برا لگا تھا اس کی وجہ سے وہ یوں بغیر شرٹ کے گھوم رہا تھا۔ اس کی پشت سرخ تھی جس پر مرہم لگا ہوا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس یونیورسٹیز میں اپلائی کیا ہے ایز اے لیکچرر، وہ ہاتھ باندھے سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس کی بات پر زویار صاحب نے سر ہلایا اور پھر آنکھوں میں شمائلہ بیگم کو اشارہ کیا، جسے سمجھتے وہ اس بات میں سر ہلا گئے۔ اچھا ہیر بیٹا، ایوان کو بھی چائے دو، شمائلہ بیگم نے مسکراتے ہوئے ہیر کو مخاطب کیا تھا، جو ایوان خان پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ فوراً ہڑبڑا کر چونکی تھی۔ ایوان نے سیکنڈ سے پہلے ہیر زویار کو دیکھا۔ اسے کل رات کا منظر یاد آیا تھا۔ ابھی بھی پشت پر جلن ہو رہی تھی اور ایک بار پھر سے چائے۔ نو ماں، مجھے چائے پسند نہیں۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا تھا، جس پر ہیر زویار نے بے چارگی سے اس مغرور شہزادے کو دیکھا۔ خیر بیٹا، میں نے اور تمہارے چاچو نے فیصلہ کیا ہے، تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے۔ شمائلہ بیگم مسکرا کر زویار صاحب کے بعد ایوان خان کو دیکھتے بولی۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات نوٹ کر رہی تھی۔ جی مام، کر لوں گا، وہ بیزاری سے بولا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلے جانا چاہتا تھا۔ اس چھوٹی لڑکی کی نظریں خود پر محسوس ہوتے اسے عجیب کیفیت میں مبتلا کر رہی تھی۔
बेटा मेरी ख्वाहिश है कि तुम, वो कहते कहते रुक गई थी। ऐवान खान ने सर उठाकर इन्हें देखा जैसे इनके बोलने का मुंतज़िर हो। इसका चेहरा अब भी पहले की तरह संजीदा था। तुम हीर से निकाह कर लो, फिर इसके इंटर के बाद रुखसती हो जाएगी। घर की बच्ची है, घर रह जाएगी। इन्होंने खुशी से हीर को देखते अपनी बात मुकम्मल की थी। इनकी बात सुनते ही मुकाबिल का चेहरा तन सा गया था। इसने हीर ज़ोयार को देखा जिसके रुखसार पल भर में सुर्ख हुए थे। इसने हैरानगी से अपनी माँ को देखा। ये कैसी बातें कर रही हैं आप मॉम? मैं कैसे इस बच्ची से शादी कर लूँ? वो सोफे से खड़े होते सख्त लहजे में बोला था। ज़ोयार साहब के साथ शुमाइला बेगम ने हैरत से इसके गुस्से से तने चेहरे को देखा, जबकि हीर घबरा कर रह गई थी। इतनी भी बच्ची नहीं है वो, और फिर रुखसती तो इसके इंटर के बाद ही होगी ना। शुमाइला बेगम खड़े होते इस बार सख्त लहजे में बोली। ऐवान खान ने सुर्ख लहू रंग आंखों से हीर ज़ोयार को देखा था। हरगिज़ नहीं मॉम, ये बस एक छोटी बच्ची है, किसी चीज़ की तमीज़ नहीं है इसे। मैं खुद संभाल लूँगा मैं खुद संभालूँ। यार क्या लिखा है? इसे मैं खुद को संभाल लूँगा या इसे? वो सख्त हुआ था। इसकी तेज़ आवाज़ पूरे घर में गूंजी थी। हीर ज़ोयार की चमकती आंखों की चमक मानंद पड़ गई थी। अब वहाँ नमी तैरने लगी थी। बेटा वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। वो अच्छे से तुम्हें और तुम्हारे घर को संभाल लेगी, शुमाइला बेगम ने समझाने वाले अंदाज में कहा था, जबकि वो हत्थे से उकड़ा था। मैं किसी और को पसंद करता हूँ और शादी भी उसी लड़की से करूँगा जो मेरे साथ चलने के काबिल हो, जैसे समझ बूझ हो, ना कि किसी छोटी बच्ची से जो हर छोटी सी बात पर रोते माँ को याद करने लग जाए। ऐवान ने करख्त नज़र हीर के वजूद पर डाली थी। हीर को शदीद तौहीन का एहसास हुआ। चेहरा पल में सुर्ख हुआ और वो वहाँ से उठते अंदर भागी थी। क्या वो शख्स जो हसीन था, वजीहा था, क्या बस एक बात पर वो इसे यूँ सुना देगा? तमीज़ से बात करो ऐवान, तुम्हारी शादी सिर्फ हीर से होगी, सिर्फ हीर से, वरना मुझे सारी ज़िंदगी मत बुलाना तुम। शुमाइला बेगम गुस्से से इसे घूरते अपने रूम की जानिब बढ़ गई, जबकि ज़ोयार साहब अब भी वही बैठे ऐवान खान के गुस्से से तने चेहरे को देख रहे थे। वो लंबे डग बढ़ते ऊपर कमरे में गया था। गुस्से से गर्दन की नसें उभरी हुई थी और माथे पर बिलों का जाल बिखरा हुआ था। ऐवान खान को वो लड़की पसंद नहीं थी, वजह इसका बचपना था। इसके ख्याल से इसे किसी चीज़ की समझ नहीं थी, तभी वो जब भी कर कॉल करता था वो बहुत कम हीर ज़ोयार से बात करता था। कमरे में रोशनी फैली हुई थी। वो बेड पर औंधे मुंह लेटे सिसकियां ले रही थी। बेशक वो छोटी थी, लेकिन जज्बों को समझना इसे बखूबी आता था। बेशक इसे ऐवान खान से तूफ़ानी मोहब्बत नहीं थी, लेकिन ऐवान खान हीर ज़ोयार को पसंद था। वो हर बार एक साइड पर खड़े होकर वीडियो कॉल पर इसे देखा करती थी, इसकी आवाज़ सुनती थी। न जाने वो इससे इतना चिढ़ता क्यों था। इसने बेदर्दी से अपनी आंखें रगड़ डाली थी। सूसू करते इसने ऐवान खान को सोचा था। वो शख्स ऐसा था कि इसे चाहा जाए। वो इसकी कच्ची उम्र की पसंद था, और यूं भी इसमें इसका क्या कसूर था? खुद शुमाइला बेगम ने कहा था वो ऐवान खान की दुल्हन बनेगी, इसी घर में रहेगी। तभी तो वो शख्स इसके नन्हे जहन पर सवार हो गया था। कच्ची उम्र की पहली पसंद, और पहली पसंद कहाँ दिल व दिमाग से उतरती है, और मुकाबिल शख्स ने कितने बेरहमाना तरीके से इसके जज्बात की, इसकी पहली पसंद की तौहीन की थी। क्या वो शख्स इतना सख्त था कि किसी की आंखों में चमकते जज्बात तक इसे समझ न आए? वो गुस्से से आंसू साफ करती उठी थी और फिर कमरे से बाहर निकल गई। वो शख्स आखिर खुद को समझता क्या था? हीर ज़ोयार इसे अच्छे से बावर करवाना चाहती थी, हर के हीर ज़ोयार की जूती को भी इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन दिल इस बात पर इत्तेफाक तो नहीं रखता था। कदमों की आवाज़ उस सड़क पर गूंज रही थी। सड़क के दोनों तरफ हरियाली थी और जगह जगह दरख्त लगे हुए थे। वो संजीदा चाल चलता मजीद आगे बढ़ा और फिर इस हरियाली की तरफ जाते वो कच्ची ज़मीन पर आकर रुक गया था। इसकी काली छड़ी ज़मीन पर पड़ी तो वहाँ खड़े चंद आदमियों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर गई। शुरू करो। कलाई पर बंधी काली घड़ी को देखते इसने मध्यम सर्द आवाज़ में हुक्म सादिर किया था। वो इस वक्त उटावा के कब्रिस्तान में खड़े थे, जहाँ इस वक्त एक मौलवी फैजी, 4 गार्ड, 96 कब्रें और वो बेरहम बादशाह मौजूद थे। मौलवी ने इस बात में सर हिलाया था। सामने एक 4 कब्रें बनी हुई थी जिनकी मिट्टी गली थी और उन पर ताज़ा ब्लैक रोज़ पड़े हुए थे। जैसे कोई भी देखता तो उन काले गुलाबों को डालने वाले की अकल पर मातम करता, लेकिन यहाँ वो गुलाब इस बेरहम बादशाह ने खुद डाले थे और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी इस वक्त वो इससे इसकी वजह पूछ सके। मौलवी ने नमाज जनाजा पढ़ना शुरू की थी। उसकी आंखें सर्द हुई और फिर ताकत हो गई। वो सामने 4 कब्रों को देख रहा था। वो 4 कब्रें उसके किसी खास की नहीं थी। वो 4 कब्रें उन 4 आदमियों की थी जिन्हें वो थोड़ी देर पहले मार कर आया था और अब इन्हें जहन्नुम
واصل کر کے وہ ان پر فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ عجیب ترین منظر تھا، وہ ہمیشہ ہی ایسا کرتا تھا۔ اصیل ایڈم عجیب تھا، اور پھر اصیل ایڈم کی حرکات بھی مشکوک ہی پائی جاتی تھی۔ نماز جنازہ مکمل ہوا تو اس نے سرد سی نظریں اس ایک گارڈ کو دیکھا جو سر ہلاتے کسی روبوٹ کی طرح مولوی صاحب کو وہاں سے لے گیا تھا۔ سرد نیلی آنکھوں والا وہ شفاق بادشاہ پلٹ گیا۔ اب وہ وہاں سو قبریں تھی۔ فیضی نے دیکھا اس کے چہرے پر حد درجہ سخت تاثرات تھے۔ وہ اس سے 2 قدم کا فاصلہ بناتے بالکل اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ اصیل ایڈم، کیا سوال پوچھ سکتا ہوں میں؟ وہ ہچکچاتے لہجے میں بولا تھا۔ اس وقت وہ اس کی پشت کو دیکھ کر بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ اصیل ایڈم کس قدر سنجیدہ ہے۔ چلے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ملتے ہیں اگلے پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔